اسلامی جمعیت طلبہ، ڈاکٹر صاحب اس کے ناظم اعلیٰ بنے۔ جب وہ ناظم اعلیٰ بنے تو تربیتی، جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح، یعنی ظاہر ہے جس نے جو ایک نظریاتی جماعت ہے وہ اپنے نظریے سے کٹ تو نہیں سکتی نا، تو وہ تربیتی پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تربیتی پروگرام رکھا یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پہ، اور اس میں جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت میں سے بہت سے لوگوں کو بطور مربی بلایا۔ ان میں سے ایک مولانا امین حسن اصلاحی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ انہوں نے اس تربیت گاہ کے لیے ایک نصاب مرتب کیا اور اس کو انہوں نے قرآن مجید کے منتخب مقامات کا عنوان دیا کہ ان کا مطالعہ کروائیں گے۔ یہ ایک سیکوینس میں، ایک آرڈر میں، ایک لاجیکل سیکوینس کے اندر کچھ مقامات ہیں جو منتخب کیے گئے تھے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو قرآن مجید کا ایک تعارف پیش کر دوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں بعض جگہوں پہ تفصیلات آتی ہیں، بعض جگہوں پہ پورے قرآن کا خلاصہ چند جو ہے نا وہ آیتوں میں آ جاتے ہیں۔ کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ کتاب ہے جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا پھر اس کے بعد کھولا گیا۔ آپ نے سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی کا قول سنا ہے نا کہ اور کچھ بھی نہ ہوتا یہ کافی ہے، تو گویا قرآن پورے کا مضمون اس میں سمویا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کا اگر آپ درس سنیں تو وہ کسی جگہ پہ آ کے کہتے ہیں یہ بڑا جامع مقام ہے، تو مطلب اب اس میں بہت سارے مضامین اس میں جمع ہو گئے ہیں تو اس طرح جامع ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ اگر آپ سمجھ لیں تو گویا قرآن کا اصل پیغام آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اب بالفرض آپ کے پاس 20 دن ہوں یا 30 دن ہوں یا 40 دن ہوں کہ جس میں آپ پورا قرآن مجید نہ سمجھ سکتے ہوں، نہ پڑھ، موقع نہ ہو آپ کے پاس پڑھنے کا سارا، تو ایک اگر اچھا مربی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس طرح کے مقامات کو منتخب کرے گا، ان میں سے آپ کو گزار دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ قرآن کے سارے پیغام سے گزر گئے۔ تو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ کام کیا، لیکن اس کو کام کو کیا ایک یعنی باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا ایک، تاکہ پورا ایک منظم فکر چلا جائے آگے۔ تو انہوں نے کچھ مقامات منتخب کیے اور ان کا وہاں پہ درس دیا، اور وہ ڈاکٹر صاحب کو وہ چیز بہت اس نے اپیل کیا، انہیں بہت پسند آئی۔ اس کے بعد انہوں نے ان مقامات کو مزید سیکھا، مزید سمجھا، مزید مولانا اصلاحی صاحب سے سمجھا اور لوگوں سے بھی سمجھا، اور پھر اس کو انہوں نے مزید بڑھایا، کچھ اور مقامات بھی اس کے ساتھ شامل کیے، کچھ اس کے آرڈر میں بھی فرق کیا اپنی لاجک کے مطابق، اور اس سے پھر ایک وہ منتخب نصاب بنا لیا جو آج ہمارے پاس ہے۔ اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے پورے پیغام کا خلاصہ خود قرآن کی زبان میں بیان ہو جائے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ منتخب نصاب یعنی یہ ایسا نصاب نہیں ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا وہ ایک منزل ہوتی ہے جو کسی نے مرتب کی ہے کہ یہ پڑھ لیں تو پھر جنات پاس نہیں آتے، یا یہ کہ جادو شادو کے اثرات ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی منزل نہیں ہے مرتب کی ہوئی، یہ آپ کو علم، قرآن کا علم جو ہے اور قرآن کا جو فکر ہے، خاص علم سے بھی اگلی بات کریں، فکر ہے جو قرآن کا، جو قرآن آپ کے اندر سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو قرآن آپ کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس طرح کے جامع مقامات کو مرتب کر کے یہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 پارے میرا خیال میں صاحب جوڑ رہا تھا، وہ رکوع تو کوئی 37-38 بن جاتے ہیں چھوٹے بڑے کر کے، تو یہ تقریباً یہ اتنا جو ہے نا یہ ہے نصاب۔ تو اس سے اگر بندہ گزر جائے نا، یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے جو بھی مضامین ہیں یا جو اہم مضامین ہیں وہ اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ جو تصورات قرآن مجید دینا چاہتا ہے وہ تصورات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن بڑی مضبوط جو ہے وہ استوار ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر تعمیر جتنی وہ چاہے کرے لیکن وہ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے۔